پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر دو عالم شیخنا شیخ عبد القادر گیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ النورانی جب مجاہدات و ریاضات کی منزلوں سے گزر رہے تھے، اور جب آپ نے ایک لمبی مدت تک کے لیے ریاضت فرمائی، مجاہدہ فرمایا، جب اس کی تکمیل کا وقت قریب آیا تو آسمان پر ایک ابر چھا گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، ابر میں سے آواز آنے لگی کہ عبد القادر ہم تمہارے رب ہیں اور ہم نے تمہارے لیے ہر حرام چیز کو حلال کر دیا۔ ابر میں سے آواز آئی کہ تم نے ہم کو ایسا راضی کر لیا کہ اب آج سے تمہارے لیے ہر حرام چیز حلال ہو گئی۔ تو سرکار غوث پاک نے بلا توقف، بغیر کسی توقف کے پہچان گئے کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، لہذا آپ نے لا حول شریف پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابر پھٹا، اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور آواز آئی کہ اے عبد القادر، اس طریقے سے میں نے 70 اولیاء کو گمراہ کر دیا لیکن آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ تو سرکار پیرانی پیر نے فرمایا کہ ملعون، تو مجھے دوسرا دھوکہ دے رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا۔ سرکار پیرانی پیر کے نیاز مندوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضور آپ اس قدر جلد کیسے پہچان گئے کہ وہ آواز ابلیس لعین مردود کی جانب سے آ رہی ہے؟ اب دیکھیے، یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ جب اولیاء اللہ ریاضت و مجاہدوں کی منزلوں سے گزرتے ہیں تو ان پر الہامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو آوازیں آتی ہیں، ندائے غیبی، ہاتف غیبی، وہ سنتے ہیں، بلکہ خواب میں بھی دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ ہمارے سرکار پیرانی پیر کے علاوہ بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں، آپ اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے۔ خود ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اور حضور پیرانی پیر خود اپنے کئی الہامات ذکر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب نے یہ کہا، ایسا کہا اور ویسا کہا۔ الہامات تو ہوتے ہیں۔ تو جب ابر میں سے آواز آئی تو سرکار پیرانی پیر پہچان گئے کہ یہ الہام نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی جانب سے آنے والی آواز ہے۔ تو پہچاننے کی آخر وجہ کیا تھی؟ اس قدر جلد کیسے پہچان گئے؟ فرق کرنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، کچھ سوچنا پڑتا ہے، آگے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ شیطان کی جانب سے آواز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو آپ سے آپ کے نیاز مندوں نے پوچھا کہ سرکار آپ اس قدر جلد کیسے پہچان گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شریعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے وہ شریعت بدلنے والی ہی نہیں ہے، تو جو شریعت میرے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس شریعت میں جو چیز حرام ہے قیامت کی صبح تک کے لیے وہ چیز کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، تو مجھ پر کیسے حلال ہو گئی؟ مفہوم یہی تھا سرکار پیرانی پیر کے ارشاد مبارک کا۔ جملہ جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناقابل تنسیخ ہے، ناقابل تبدل ہے، اس میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ چینجز آ سکتے ہیں، نہ اس میں کسی معاملے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ تو شریعت مصطفیہ اس حد تک فائنل ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا یہ دین کی بنیاد ہے۔ یعنی کسی بھی معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ فرما دے